السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں محمد کیف پھر حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، سعودی عرب یہ وہ پوتر زمین ہے جہاں اسلام کا ادے ہوا، جہاں اللہ کا گھر یعنی کعبہ شریف موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج سے 1400 یا 1500 سال پہلے یہ علاقہ کیسا رہا ہوگا؟ یہاں کے لوگ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے؟ ان کے وشواس، ان کی پوجا، ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اس علاقے کے لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت کی گہرائیوں میں جانا ہوگا، نہ صرف 1500 سال پیچھے بلکہ اس دور تک جب اس دنیا میں پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اس دھرتی پر آئے۔ مسلمانوں کے نظریے سے حضرت آدم علیہ السلام نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ اللہ کے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ یہ وہی آدم ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ایڈم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم ایک ایشور یعنی توحید کے دودت تھے۔ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اسی پر یقین رکھتے تھے، اور ان کی اولادیں بھی اسی سچے راستے پر چلتی تھی۔ کئی صدیوں تک ان کی نسلیں توحید پر قائم رہی، اسی ایک رب کی عبادت کرتی رہی جس نے اس سرشٹی کو بنایا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور حالات بدلنے لگے۔ یہ بدلاؤ تب اور صاف ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت نوح بھی ایک پیغمبر تھے جنہیں اسلام، یہودی اور عیسائی دھرم میں بہت عزت دی جاتی ہے۔ وہ بھی توحید کا پیغام لے کر آئے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کے دور میں پہلی بار شرک، انیک ایشور واد کی شروعات ہوئی۔ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو پوجنے لگے۔ قرآن اور حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس سمے کچھ نیک لوگ تھے جو اللہ کی راہ پر چلتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کی یاد میں اتنے دکھی ہوئے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان نیک لوگوں کی مورتیاں بنا لو تاکہ ان کی یاد بنی رہے۔ پہلے تو یہ مورتیاں صرف یادگار کے طور پر تھی، لیکن دھیرے دھیرے لوگ انہیں پوجنے لگے۔ یہیں سے شرک کی شروعات ہوئی۔ اب اگر ہم عرب کی بات کریں، خاص کر مکہ، مدینہ اور طائف جیسے علاقوں کی، تو ہمیں ایک اور اہم شخصیت پر نظر ڈالنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہی ابراہیم ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی ابراہم کہتے ہیں۔ اسلام، یہودی اور عیسائی دھرم میں ان کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ تینوں مذہبوں کی جڑیں حضرت ابراہیم سے جڑتی ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق ان کا دور قریب 2000 سے 1700 عیسیٰ پورو، لگ بھگ 3700 سے 4000 سال پہلے کا مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا جنم آج کے عراق میں ہوا تھا، جہاں اس سمے بت پرستی عام تھی۔ ان کے چاچا آزر خود بت بناتے اور بیچتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے کم عمر سے ہی بت پرستی کا بروز شروع کر دیا۔ انہوں نے صاف کہا کہ صرف ایک اللہ ہی سچا معبود ہے۔ قرآن میں ایک مشہور واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ غصے میں ان سے سوال کرنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی حکمت بھرے انداز میں کہا، شاید اس بڑے بت نے یہ سب کیا ہو، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ اس جواب نے ان کی قوم کو اور بھڑکا دیا۔ حالات ایسے بنے کہ انہیں اس دور کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے بحث میں توحید کو ثابت کیا، لیکن غصے میں آ کر بادشاہ نے انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم سلامت بچ گئے۔ یہ ایک خلا کرشمہ تھا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی حق نہیں مانا۔ آخر کار حضرت ابراہیم نے عراق چھوڑ کر سیریا، پھر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فلسطین میں وہ توحید کا پیغام پھیلاتے رہے۔ بعد میں مصر کے ایک بادشاہ نے ان کی پتنی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حضرت حاجرہ کو بھیٹ کیا۔ حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ابراہیم کا حضرت حاجرہ سے نکاح ہوا اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو ایک ویران ریگستان میں چھوڑ دیا جو بعد میں مکہ شہر بنا۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا، نہ پیڑ، نہ چھاؤں۔ جب حضرت اسماعیل کو پیاس لگی تو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے بیچ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ تبھی اللہ کے کرم سے زمین سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا جو آج بھی مکہ میں موجود ہے۔ سمے کے ساتھ بنو زرہم قبیلے نے وہاں بسنے کی اجازت مانگی اور دھیرے دھیرے یہ جگہ آباد ہو کر مکہ شہر بنی۔ پھر اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اس وقت مکہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ حضرت اسماعیل نے بھی اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا اور کئی صدیوں تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ لیکن حضرت اسماعیل کے بعد جب لمبے سمے تک کوئی نبی نہیں آیا تو لوگ دھیرے دھیرے
راستے سے بھٹکنے لگے۔ بنو خزا اور بنو آیاد جیسے قبیلوں کے حملوں کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی اولاد کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ جاتے وقت انہوں نے کعبے سے ایک پتھر لیا جو پہلے تو یادگار تھا مگر بعد میں لوگ اسے پوجنے لگے۔ یہیں سے عرب میں بت پرستی شروع ہوئی۔ دوسری تیسری صدی میں بنو خزا قبیلے کے سردار عمر بن لوہیہ نے مکہ میں بت پرستی کو اور بڑھاوا دیا۔ وہ سیریا سے حبل نام کا ایک بڑا بت لایا اور اسے کعبے کی چھت پر رکھ دیا۔ اس نے اور بھی بت جیسے لات، عزا اور منات مکہ میں لا کر رکھے۔ یہ بت الگ الگ چیزوں کے خدا مانے جانے لگے، کوئی محبت کا، کوئی دولت کا، کوئی طاقت کا۔ دھیرے دھیرے پورے عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ ان بتوں کا طواف کرتے، قربانیاں دیتے اور اپنی کمائی کا حصہ ان کے لیے رکھتے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور آیا تو کعبے کے آس پاس 360 بت تھے، لیکن 630 عیسوی میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو ان بتوں کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا۔ مکہ پھر سے توحید کا گڑھ بنا اور آج تک وہ اسلام کا سب سے پوتر شہر ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اب ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔